السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آپ کے سماعت کے حوالے بہت ہی عمدہ بیان لے کر حاضر ہوں۔ سید نورانی میاں کی یہ بیان، امید کرتا ہوں یہ بیان آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور اس تقریر کو آگے ایک انعام تھا، ایک ریوارڈ ہے، اور ظاہر ہے یہ ریوارڈ ہمیشہ کسی نہ کسی بڑے بولیدان کے بعد دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جیون پر سنکھیپ میں دیکھیں تو پورا جیون آپ کا جو ہے وہ بلیدان ہی بلیدان سے بھرا ملے گا۔ تب کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پرتھم بلیدان یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلب اور حمص کی وادی میں رہتے تھے، ایک ایسا استھان جہاں ہریالی تھی، پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ علاقہ نمرود کے دائرے حکومت میں، اس کی جو ریاست تھی، اس کی حکومت تھی، اسی کے انترگت پڑتا تھا۔ نمرود کا تو نام سنا ہے نا، سننے لائق نام نہیں ہے لیکن سنا ہوگا۔ اچھا بندہ نہ بن سکا، مولا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ بھڑ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ابراہیم جا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم سے مناظرہ ہوا، تفصیل میں جانے کا شمع نہیں ہے، شارٹسٹ وے پاسبل سے کہوں تو وہ مناظرے میں حضرت ابراہیم کی بیجے ہو گئی۔ وہ ہمارے ایک کہاوت مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب نمرود ہار گیا تو اس نے اگنی کنڈ بلند کیا، ایک آتش کا دا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے، نور محمدی پیشانی ابراہیم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم دیا کہ ایک منجنیق، ایک کرین کے ذریعے اس اگنی کنڈ میں ابراہیم کو اتارا جائے۔ ابھی آگ کے قریب ہی تھے کہ بلبل سدرہ حضرت جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ خلیل میں حاضر ہو کے عرض کیا، میں آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ مدد حل لک حاجتی یا ابراہیم، is there any need of mine او ابراہیم؟ He said by replying لا، نہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا، توجہ چاہوں، وہ دیکھ رہا۔ اے روح الامین جبریل سنو، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، اگر میں سب کے لیے جاتا تو تیری مدد مانگ لیتا، مگر آج ابراہیم سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے جا رہا۔ اور ادھر میرے مصطفیٰ کا نور پیشانی خلیل میں چمک چمک کر، دمک دمک کر، گویا زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہو، بابا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ میں ہوں۔ آواز آئی، یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اس پریکشا میں بھی کامیاب ہو گئے، دوسری پریکشا میں بھی کامیاب، تیسری ایک اور پریکشا ہوئی کہ یا ابراہیم یہ ہری ہری زمین چھوڑو اور چلو ایسی جگہ پہ جہاں تمہارے دادا آدم نے میرے گھر کی بنیاد رکھی تھی، نہ وہاں پانی ہے نہ دانا ہے، اور وہیں اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور جناب حاجرہ کو لے کے چل پڑے، مکے کی وادی میں پہنچے،
تو ہر طرف پہاڑ ہے، پٹھار ہے، نہ گیہوں نہ دھان. بندہ حیران، یا اللہ یہاں کیا؟ نہ کھانا نہ پانی نہ دانا نہ کچھ. عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں تیرے اس بیت الحرام میں اپنی فیملی سہت، اپنے پریوار سہت آیا ہوں، صرف تیرے لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے اور تیرے لیے یہاں نماز کا قیام کرو. اس پریکشا میں بھی کامیاب. پھر حکم ہوا کیا ابراہیم میرا گھر بناؤ. لوگ پہلے اپنی باڑی بناتے ہیں، اللہ باڑی پورے، لیکن ابراہیم کو حکم ہوا کہ بناؤ تو خود ماؤنٹین کی گفا میں اس میں رہ رہے ہیں اور اللہ کا گھر کعبہ بنا دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے پیارے ریممبر دا مومنٹ. اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی. نبی کو یاد دلایا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ نبی اس منظر کو دیکھ رہے تھے. توجہ چاہوں گا، دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے. ارے دور سے نہ صحیح، نور سے دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا گھر بنا دیا، تفصیل میں جانے کا سمے نہیں. پھر پانچویں پریکشا. اے ابراہیم اب گھر تو بن گیا، مگر گھر میں میری پوجا کرنے والے پجاری میرے بندے وہ کہاں سے لاؤ گے؟ جاؤ اعلان کر دو، زمین و آسمان میں ہر طرف پھیل جاؤ. تم میری زمین بہت بڑی ہے، اعلائے کلمت الحق کے لیے میرا جھنڈا اٹھا کے چلو. اپنے پریوار کی پرواہ مت کرو، انہیں میں دیکھ لوں گا. حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے اور اعلان کرتے ہوئے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس امتحان میں بھی، اس پریکشا میں بھی کامیاب. پھر last but not the least, the most typical and difficult examination has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala. اور وہ کیا تھا؟ اس کے لیے انتظار تھا کہ اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ 3 سال کا، 3 برش کا، 5 برش کا بچہ شرپ سے، سانپ سے ڈرتا ہے؟ 3 سال کا، 2 سال کا بچہ ڈرے گا، بھوئے کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں سانپ کتنا ڈینجرس ہے. اسے پکڑے گا، گردن گھمائے گا، پھینک دے گا. آگ اگر اس کے سامنے روشن ہو تو اسی اگنی میں وہ کود جائے گا. 2 سال کا بچہ، 3 سال کا، اسے نہیں معلوم اگنی کتنی ڈینجر ہے. لیکن اگر 10 سال کا ہو جائے تو سانپ کو دیکھے گا، بھاگے گا. 15 کا ہو جائے تو اور دور بھاگے گا. یہ تو پہچان ہے بندوں کی. بندے جس سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا دور بھاگتے ہیں، اور جتنا عقل مند بندہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے بھاگتا ہے. جتنا بدھیمان ہے اتنی جلدی بھاگے گا. ایک جملہ آ گیا، ایک بات حالانکہ موضوع سے ہٹی ہے لیکن سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے، اس لیے اجازت ہو تو کہتا چلوں. اور کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. ایک ہم ہیں، تم ہو. ہم جس سے ڈرتے ہیں دور بھاگتے ہیں. یعنی بندہ جس سے ڈرتا ہے دور بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرا، دور بھاگا. اگنی سے ڈرا، دور بھاگا. شیر سے ڈرا، دور بھاگا. ٹائیگر سے ڈرتا ہے، دور بھاگتا ہے. مگر بندہ جب اپنے رب سے ڈرتا ہے تو جتنا ڈرتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. بہت تیزی تاڑا تاڑی میں چل رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. بالکل ایکسپریس ٹرین کی طرح کسی چھوٹے اسٹیشن پہ نہیں رکے گی. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ اب دیکھیے زندگی کے ساتھ اس عجیب و غریب امتحان، ایک ایسی آیو میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے.
قرآن پاک میں ہے فلما بلغ معہ السعی، یعنی ایسی عمر میں پہنچے جس عمر میں بچہ بالغ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے لگتا ہے، اپنی کوششیں خود کرنے لگتا ہے، بدھیمان ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جب اس عمر میں حضرت اسماعیل پہنچے تو ایک سپنا آیا حضرت ابراہیم کو۔ کیا آیا؟ اچھا، سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ اگر کوئی صاحب سپنا دیکھیں کہ میں 1,00,000 ٹکا میرے گھر میں ہے، کروڑ پتی ہو گئے ہیں، تو صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا نہ کروڑ پتی نہ لکھ پتی، ہم تو صرف اپنی پتنی کے پتی۔ چلیے تھوڑا مسکرایا اپنے، اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ سپنا کبھی اپنا نہیں، لیکن خلیل اللہ کی خلت کو سلام، انہوں نے سپنے کو بھی اپنا بنا لیا۔ سپنا دیکھا تو ہاتھ میں چھری لے کے آئے۔ چھری کہتے ہیں کہ چاقو، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں وہ جس سے سبزی وبزی کاٹتے ہیں اس کو چھری، اور جو جس سے گوشت کاٹتے ہیں اس کو چاقو، اور جس سے گردن کاٹتے ہیں اس کو خنجر کہتے ہیں۔ تو چلیے جو بھی سمجھتے ہیں، چھری ہاتھ میں لے کے آئے۔ اس منظر کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ جب اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ سن شعور کو پہنچے، سعی کی عمر کو پہنچے، تو ایک دن ہاتھ میں چھری لے کے جناب ابراہیم آئے اور اپنے بیٹے سے کہا، او بیٹا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آدیش ملا، کیا بولا؟ حکم، آرڈر۔ اچھا، اگر سپنے میں کسی اسٹوڈنٹ کے اس کا ٹیچر آ جائے اور آدیش دے کہ کل اسکول مت آنا، اور وہ دوسرے دن نہیں گیا، اور تیسرے دن جب اسٹوڈنٹ پہنچا، ودیارتھی اور ادھیاپک نے پوچھا کیوں نہیں کل آئے تھے، تو کہا آپ ہی نے تو آدیش دیا تھا سپنے میں، تو اس کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ سپنا کبھی اپنا۔ مگر اسماعیل کا ذبح و ایثار دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف سپنا نہیں ہے، یہ اشارہ غیبی ہے، یہ الہام ربانی، یہ حکم ربانی، یہ وحی الہی کے ذریعے اشارہ ہے۔ عرض کرتے ہیں بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ہوا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ مکہ تو بیت الحرام ہے، مدینۃ الحرام ہے، وہاں تو مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، خون خرابہ لوگ نہیں کرتے، تو قتل کیسے کریں، بلی کیسے دیں، قربانی کیسے دیں؟ تو حدود حرم سے باہر نکل کے حضرت اسماعیل کو آگے بڑھے، ساتھ میں ماں ہاجرہ بھی ہے۔ بارڈر پہ شیطان بیٹھا ہے چانس لینے، اسے پتا ہے کہ اگر یہ بلیدان ہو گیا تو میرا سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ چانس لیا اس نے، حضرت اسماعیل کو پہلے بہکایا، کہا کہ تیرے بابا تجھے مارنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے لا حول پڑھا اور چند کنکریاں اٹھائیں اور منہ پہ مارا۔ جناب ہاجرہ کو بہکایا کہ تیرا شوہر تیرے نور نظر تیرے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے، مارنے جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ انہوں نے بعض نے یہ کہا کہ جب گردن پہ خنجر چلا، چھری چلی، تو حضرت اسماعیل کی گردن تانبے کی بن گئی، کٹ ہی نہیں رہی تھی، کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ عاجز آ کر حضرت ابراہیم نے چھری کو پہاڑ کی طرف پھینکا، ایک چٹان سے چھری ٹکرائی تو چٹان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز تھی۔ مگر جب اسے گردن اسماعیل پہ رکھ رہے ہیں تو گردن کٹ ہی نہیں رہی۔ اسی درمیان اللہ نے عرش سے ایک میڈھا بھیجا، وہ میڈھا کٹ گیا، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی، سن، گردن اسماعیل کٹے تو کیسے کٹے؟ ارے وہ نور جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ اب اسماعیل کی پیشانی میں آ چکا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب ہیں، میں اشارہ کروں گا، آپ کیچ کر لیں گے، وہ پینٹ شرٹ ٹائی اور اوپر سے ٹوپی، چائنا ٹوپی، چائنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں نالائق سمجھ گئے آپ نے، بولنا نہیں آتا اردو قاعدے سے۔ کہتا کہ حضرت ابراہیم نے اس لیے اپنی آئیز کو کلوز کیا تھا کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، کہیں ارادہ بدل نہ جائے، کہیں چھری چھٹک نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس بدبخت سے کہو کس ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے تو؟ وہ جو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولے، جو آتش نمرود میں اترتے وقت بلبل سدرہ جبریل کی مدد بھی نہ مانگے، ارے جو کسی بادشاہ سے نہ ڈرتا ہو، آگ سے نہ ڈرتا ہو، وہ اس چیز سے ڈرے گا؟ تو پھر کیوں پٹی باندھی؟ تو سن، یہ راز تھا، پٹی اس لیے باندھی کیونکہ پٹی باندھنا ضروری تھا۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آنکھوں میں پٹی نہ ہوتی تو وہ قربانی، وہ بلیدان بھی پورن نہ ہوتا، مکمل نہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی گردن پہ چھری چلی، اللہ نے ایک ہی لحظے میں عرش سے میڈھا اتارا، میڈھے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ مطلب صاف ہے، گویا رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے ابراہیم آنکھ بند کر کے چھری چلانا، تاکہ جب میرا کرم بطفیل مصطفیٰ تیرے اسماعیل کی گردن کو بچا کر میڈھے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے، تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ میڈھا کٹ رہا، تیرا بیٹا کٹ رہا، یہ وہ قربانی تھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دیکھا پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میڈھا ذبح ہو گیا۔ من ہی من میں خیال آیا کہ اے اللہ، خواب میں تو میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اور سچائی میں، حقیقت میں یہ دمبا، یہ میڈھا کٹ گیا، کہیں میری قربانی تو نے رد تو نہیں کر دی؟ کہیں میری طرف سے کچھ مسٹیک تو نہیں ہو گئی؟ ابھی من میں، ہردے میں صرف یہ شنکا، یہ خیال آیا تھا کہ آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، سبحان اللہ۔ ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تحقیق کہ تو نے اپنے سپنے کو سچا کر دیا، اور ہم احسان من بندوں کا بدلہ اسے ہی دیتے ہیں کہ ان کا کام بھی ہو جائے، نقصان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اے ابراہیم، تو نے میرے لیے بڑی بڑی جٹل اور بہت ہی کٹھن پریکشا دی ہے، مگر ان ھذا، توجہ چاہوں گا، لہو البلاء المبین، یہ اب تک کی سب سے کٹھن پریکشا تھی، تو اس میں بھی کامیاب۔ اس لیے ریوارڈ سن، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیرے اس قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم یعنی مہان قربانی قرار دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ لوگ بوچر کی دکان سے، کسائی کی دکان سے گوشت خریدتے ہو، اس کو کیا کہتے ہو؟ قربانی کا گوشت کہتے ہو؟ لیکن جو 10 ذوالحجہ کو، 11 کو، 12 کو جو ہم لوگ ایام نہر میں کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قربان۔ تو دونوں میں انتر ہے نا، فرق ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب آئیے دوسرا چیپٹر۔ سپنے میں کس کی گردن کٹی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور حقیقت میں کس کی کٹی؟ میڈھے کی کٹی، بکرے کی کٹی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، انسان مہان ہوتا ہے کہ جانور؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اور پھر اسماعیل تو بہت مہان، وہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو اسماعیل ہیں سپیریئر۔ توجہ سے، بہت باریک بات کہہ رہا ہوں، اسماعیل ہیں سپیریئر، میڈھا ہے انفیریئر۔ اسماعیل ہیں افضل، میڈھا ہے مفضول۔
اسماعیل ہے مہان، میڈھا بالکل سادھارن، مہان کا بدلہ سادھارن کیسے؟ سپیریئر کا فدیہ انفیریئر کیسے؟ ہمیں جب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی تو وہ تو مہان تھے، ان کی گردن پہ چھری چلنے کو صرف کٹنا کہا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اذبحک فانظر ماذا ترى، مگر جب بیڑے کی گردن پہ چلی تو کٹنا نہیں کہا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کا فدیہ مہان قربانی کیا ہے۔ تو پھر وہ مہان ہے کون؟ وہ فدیہ میڈھا تو ہو نہیں سکتا، وہ مہان ہے کون؟ آواز آئی، یہ وہ قرض تھا، یہ وہ ذبح عظیم تھی جس کی تکمیل باقی تھی، اسے مصطفیٰ کے نور نے روکے رکھا تھا، مصطفیٰ کے نور نے روکے رکھا تھا، وہ نور چلا، بنی عدنان کو ملا، قربانی تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، بنو قحطان کو ملا، تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، قریش کو ملا، تکمیل ذبح عظیم باقی ہے، بنو عدی کو ملا، وہاں سے چل کے بنو نجار کو ملا، بنو خزیمہ کو ملا، بنو مدرکہ کو ملا، بنو کلاب کو ملا، بنو لوئی کو ملا، بنو مرہ کو ملا، بنو ہاشم کو ملا، عبد مناف کو ملا، عبد المطلب کو ملا، عبداللہ کو ملا، مصطفیٰ کو ملا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، ایک بات یاد رکھیے گا، سید، توجہ چاہوں گا، سید اپنے کاندھے پہ کسی کا قرض زیادہ دیر تک نہیں رکھتا۔ نور پاک مصطفیٰ کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے سب کی گردنیں بچتی گئیں، پہلے والوں کی گردنیں بچتی رہی، سرکشت رہی، محفوظ رہی۔ جب نور پاک مصطفیٰ نے مونو روپ دھارن کیا، آمینہ کے گھر میں جگمگایا، اور 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت کیا، جناب فاطمہ کی نے انمول ہیرے دیے، ایک حسن ایک حسین، مصطفیٰ کی شان دیکھ، اپنے کاشانے میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ حسین ہے، دوسرے زانو پہ بیٹے ابراہیم ہے، بے جبرائیل نے دشت کربلا کی مٹی دی اور اسماعیل کی قربانی یاد دلائی، تو میرے نبی نے اپنے بدلے کا حصہ بیٹے ابراہیم کو دے دیا، اور دادا اسماعیل کی قربانی کو پورا کرنے کے لیے حسین کو دے دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اسی لیے جب حسین نے آخری سجدہ کیا تو دنیا جان گئی، تفصیل میں نہیں، بس یہ آخری لفظ ہے، اسی پہ ختم، آخری سجدہ کیا تو دنیا جان گئی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تکمیل ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ ادھر دادا اسماعیل نے سجدہ کیا تھا، ادھر پوتا حسین سجدہ کر رہا۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسا سجدہ تھا، لیکن اس پر تو وہ نماز کا سجدہ تھا کہ سنت کا تھا کہ فرض کا تھا کہ واجب کا تھا؟ وہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا، بدن پہ خون لگا تھا، تو تیمم کیسے کرتے؟ اس بحث میں مت پڑھو، سجدہ تو تھا، سجدہ تو تھا، شکر کا سجدہ تھا کہ نہیں؟ چل یہی مان لے کہ شکر کا سجدہ تھا۔ اسماعیل نے بھی نماز والا نہیں، شکر ہی کا سجدہ کیا۔ ادھر دادا نے شکر کا سجدہ، ادھر پوتے نے شکر کا سجدہ، مگر دونوں قربانی میں فرق یہ ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی،
یہاں پوتے حسین کی گردن پہ چلی تو گردن کٹ گئی. اب میں حضور والد گرامی کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے انہی کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں, اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. یا اللہ راز کیا ہے؟ دادا کی گردن بچ گئی, پوتے کی گردن کٹ گئی, مسئلہ کیا ہے؟ تو رہنمائی ہوئی, کہا سن اسماعیل کو توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو, اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا, اور شبیر کو کربلا میں قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. آئیے بات کو ایک دم فائنل ٹچ ہے زندگی کے ساتھ. تب کہا اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا. حضرت ابراہیم اس پہ چپ نہیں رہے, عرض کیا اے اللہ یہ امامت صرف میرے لیے یا میرے ونش کو بھی ملے گی, میرے بچوں کو بھی؟ قال ومن ذریتی, Oh Allah, what about my descendant? They will get this honor? کیا انہیں بھی یہ ملے گا؟ تو آواز آئی قال لا ينال عهد الظالمین. اے ابراہیم میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں, یعنی تیرے ونش کو ملے گا امامت, مگر تیرے ونش ٹو ٹائپس, دو طرح کے ہوں گے, عالم بھی ہوں گے ظالم بھی ہوں گے, صابر بھی ہوں گے جابر بھی ہوں گے, حقدار بھی ہوں گے عیار بھی ہوں گے. دو ٹائپ کے ہوں گے. دشت کربلا نے وہ منظر دکھا دیا, ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید, دونوں سبحان اللہ سبحان اللہ. شمع نظرات آپ سن رہے تھے سید نورانی میاں صاحب قبلہ کی یہ بیان. امید کرتا ہوں یہ بیان آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کی بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں. اور آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے, فلسطین اور غزہ کے لیے, خاص کر کے مسجد اقصی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. رب و تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.